إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سمجھانے اور دین سکھانے کے لیے اکثر و بیشتر اپنی بات کو تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ ایک ہی بات کی، دوبارہ اسی بات کو دہرایا، پھر تیسری مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو ایک سسٹم چل نکلا ہے نا، خطابت کا، وعظیت کا، تقریر کا، کہ باتوں کو پڑھتے جانا بڑی روانی کے ساتھ، بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑے جوش اور ولولہ کے ساتھ 35-40 یا 1 گھنٹے کی جو تقریر ہے وہ اتنی روانی کے ساتھ پڑھ دینی کہ جو اہم موضوعات تھے یا اہم نکات تھے کہ جن کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ نئی بات میں آگے چلتے جاتے ہیں، پچھلی بات کی سمجھ پھر نکل جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہر طالب علم کو بھی یاد ہے، لیکن فرقے ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ بے شمار فرقے بن چکے، بن رہے ہیں اور قیامت تک بنتے بھی جائیں گے۔ رکیں کیسے؟ عام طور پر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے رکیں گے۔ تو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کے بھی فرقے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے
ایک عقیدے کے لوگ کہیں بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہیں۔ آپ کسی جماعت کا نام لیں کہ ان کا منہج کتاب و سنت ہے، زیادہ نہیں تو 4 سے 5 فرقے تو ان کے میں آپ کو گنوا دوں گا کہ دیکھیں جی یہ اہل سنت اس کے یہ فرقے، یہ اہل حدیث اس کے یہ فرقے، یہ دیوبندیوں کے اندر کتنے فرقے، بریلویوں کے اندر کتنے فرقے۔ جس بات سے اللہ منع کیے جا رہے ہیں وہ چیز ہو ہی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، آپ اگر تاریخ اسلام پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر حیات طیبہ پر غور کریں نا، صحابہ کے دوران جو زندگی بسر ہوئی ہے عام لوگوں کی، اس پر غور کریں۔ یہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے نا، میں آج مصلی رسول پہ آ کر کھڑا ہوں، خرابی امامت سے پیدا ہو رہی ہے، اس مصلی سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مصلی سے خرابی کیسے ہو سکتی؟ مصلی تو اصلاح کی جگہ ہے، امامت تو بڑا اعلیٰ رتبہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ امامت بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، لیکن اس رتبے کو سنبھالنے والے کون تھے اور آج کون ہیں؟ یہ کوئی ذات برادری کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اثر و رسوخ کی۔ نبی مکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں میں کیوں مانگا کرتے تھے؟ حالانکہ کتنے صحابہ تھے نا، قریش میں کئی لوگ تھے۔ اللہم اید الاسلام باحد العمرین، اے اللہ کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو مضبوطی عطا کر۔ عمر کو مانگا ہے دعاؤں کے اندر، کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس اثر و رسوخ والی شخصیت تھے۔ مصلی کے اوپر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کے دور میں نبی کریم ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کسی غزوہ کی مہم میں گئے یا بیمار ہوئے تو آپ کے مصلی پر کسی کو آنے کی اجازت ہوئی، لیکن وہ بھی اجازت اس کو ہوئی جو بڑے اثر و رسوخ والی شخصیت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 17 نمازیں نبی کریم کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہیں۔ بندے وہ بھی اثر و رسوخ والے تھے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو امامت کا ایک الگ شعبہ قائم ہوا، مولویت کا ایک الگ شعبہ قائم ہوا، اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ فلاں مولوی ہے، فلاں امام ہے اور فلاں عام آدمی ہے۔ میں نے اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تو میرے اندر امامت کرنے کی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو بنیادی مسائل کا علم ہو، اور دوسرے لفظوں میں امام اس محلے کا یونین کونسل کا جو کونسلر ہوتا ہے اس کا اختیار ہے امامت کرنا، وہ صاحب اختیار ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ناظم کا اختیار ہے، پھر اس سے بڑھ کر کچھ تحصیل لیول کے چیئرمین کا اختیار ہے، پھر اس سے بڑھ کر ضلع لیول کے چیئرمین کا اختیار ہے، ڈی سی او کا اختیار ہے، ڈی پی او کا اختیار ہے، وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، صدر کا اختیار ہے۔ لیکن یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی چیزیں۔ یہ لوگ مسجد اور مصلی کی طرف آتے ہی نہیں، اور ہم ہر جمعے کو کوئی روٹین کی واضح و نصیحت، ہر جمعے کو ایک نیا خطبہ، ایک نیا ٹاپک، 5 احادیث، 10 آیات بیان کر کے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں کہ بچپن سے لے کر خطبے سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہو کر گزر گئے، اس دنیا سے ہی بیچارے چلے گئے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر بڑے بڑے خطباء موجود ہیں کہ لوگ جن کی تقریر کو ترستے ہیں سننے کے لیے، اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ترساتے ہیں اپنی تقریر سنانے کے لیے۔ نیشنل لیول پر دیکھیں نا، بڑے سے بڑا نعت خواں، بڑے سے بڑا مقرر اور بڑے سے بڑا قاری آپ کو فری میں میسر ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک المی ہے کہ جن کا ملکی لیول پر ایک نام پیدا ہو چکا ہے، باقاعدہ ان کی بکنگ ہوتی ہے کہ بھائی پہلے ٹائم لیا جائے گا، اتنے پیسے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے، اتنے بعد میں لیا جائے گا۔ تو وہ خطباء آتے ہیں، وہ واعظین، وہ قراء، وہ نعت خواں آتے ہیں،
اور پھر آپ کے کانوں کو وہ لذت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمیں پریکٹیکلی حقیقت پسند ہو کر جب اس نظام کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ حاجی اشرف صاحب اپنے بچوں کو تیار کریں نا اس مصلی کی امامت کے لیے، رشید بھائی اپنے بچوں کو تیار کرے کہ میرا بیٹا، میرا ایک ویژن ہے کہ میں 15 سال بعد اپنے بیٹے کو اس مصلی پہ کھڑے ہوتا دیکھتا ہوں۔ مدنی بھائی، جتنے بھی یہاں پر بلوچ صاحبان، صاحب اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک نیت کر کے اٹھیں کہ میں اپنے بیٹے کو 15 سالوں بعد اس مصلی پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی اولاد کو ڈی سی او ڈی پی او بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا کمشنر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنے۔ میرا بیٹا نہ بنے تو اس مصلی کا وارث نہ بنے۔ اور ادھر سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں، دین بھی ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، غریب آدمی سے معاشرہ نہیں ٹھیک ہونا ہے، یہ پکی بات ہے۔ غریب آدمی اپنی اصلاح تو کر سکتا ہے، کوئی اگر کوشش کرے گا تو اپنے گھر کی بھی اصلاح کر لے گا، لیکن وہ اس معاشرے کو سدھارنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ جس کو نوکری ملی 8 سالہ درس نظامی کرنے کے بعد، تنخواہیں لگی سرکاری، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جو میری جماعت یا میری کمیٹی کے مخالف ہوگی، یہ تو مجھے میری امامت سے ہی ہٹا دیں گے۔ اس کو تو تھریٹ لگا ہوا ہے اپنی نوکری کا۔ یہاں پر میں نے دیکھے لوگ مساجد کے اندر خطباء کو، علماء کو، کہ جو بیچارے مجبور ہو کر زبان کو تالا لگا لیتے ہیں کہ بھائی اس سے بڑھ کر میری اوقات ہی نہیں ہے بات کرنا۔ کمیٹی بیٹھ جائے گی عصر کے بعد اور وہ بلا لے گی کہ مولوی صاحب ذرا ادھر آئے نا، کہ یہ مسئلہ، یہ بات آپ نے کیسے کی، یہاں تو آج تک نہیں ہوئی، اٹھاؤ 4 پہیاں، جاؤ امام بڑھے۔ تو جس نے وہ مدرسے کی بیچاری دالیں کھائی تھیں، کھانے کھائے تھے اور ایک خواب سجایا گیا تھا، یہاں پر مدارس میں بھی ایک کمی ہے۔ میں نے خود جب بخاری شریف کی کلاس میں تھے نا، تو تقریباً 37-38 میرے ساتھ دوست تھے۔ اللہ جنت نصیب کرے، مولانا محمد عبداللہ چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، ستیانہ بنگلہ میں۔ اب یقین مانیے میرے ذہن میں تو ایک بات تھی کہ یار کوئی نہیں، نوکری نہ ملی نہیں تو جا کر اپنی کوئی فصل کریں گے، کوئی ذمہ دارہ کریں گے۔ ہر بچہ پریشان تھا بخاری پڑھنے والا کہ میں کس مسجد میں جاؤں گا، کس مدرسے میں جاؤں گا، کیا بنے گا۔ مدارس نے محدود کر کے رکھ دیا ایک بچے کو کہ تم نے یا امامت کرنی ہے یا خطابت کرنی ہے، تیسرا تو کام ہی نہیں مدرسے کے بچے کو آتا۔ نہ اس کو کوئی آئی ٹی کی ایکسپرٹیز دی، نہ کوئی اس کو لینگویج سکھائی کہ تم کوئی زبان اچھی انگلش کو سیکھ لو، کوئی دنیا میں روزگار کما لینا۔ جب صرف دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، صرف دین کو، اور باقی ذرائع نہ سیکھے جائیں، نہ کمانے کی کوشش کی جائے، تو حال یہی ہونا ہے معاشرے کا جو اس وقت ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور بیشتر لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں، کچھ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس امامت کو، اس مصلی کو کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ لگ جائیں نا 2 نمازیں ذمے، کہ فجر بھائی تمہارے ذمے ہے، عصر تمہارے ذمے ہے، مغرب۔ معذرت کے ساتھ امام صاحب یہ نہ کہیں کہ میری نوکری کے پیچھے پتہ نہیں کیوں ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت پسندی یہ ہے کہ کوئی کسی کا پیسوں کے لیے امامت کا مجبور اور محقور نہ ہو، اس کو یہ مسئلہ نہ پیش آئے کہ میں حق بات کہوں گا تو میرے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا اور مجھے نئی مسجد ڈھونڈنی پڑے گی۔ میرا مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ CSS کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم نے 8 سالوں میں اس کو اس لیول پر پہنچا دیا ہوتا ہے، وہ اس بات پر بیچارہ خوش ہو جاتا ہے کہ بیٹا آج تو نے حفظ قرآن کی اور عالم دین کی وہ ڈگری لے لی ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی ڈگری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈگری تو سب سے بڑی ہے، لیکن اس نے زندگی ان ڈگریوں کے سارے بسر کرنی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ علماء کو ہو سکتا ہے یہ باتیں میری کڑوی لگتی ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ڈگری لینی ہے، مجبوری ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر ڈگری کی حد تک پڑھنا ہے نا تو پھر اس ڈگری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
میں نے یہاں پر معاشرے کے اندر BS پروگرام کیے ہوئے، MA MSc کیے ہوئے، مدرسے کے فارغ ڈگری ہولڈر کئی دیکھے بیچارے، وہ لے کر نا اداروں کے اندر نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے رہیں اور نوکری کوئی نہیں ملتی۔ 16 سال بچہ پڑھتا ہے آپ کا، بلکہ PG نرسری KG ڈالیں تو 19 سال پڑھ کر اس کو MA کی ڈگری ملی یا BS کی ڈگری ملی۔ ہمارے اداروں کے اندر پتہ ہے اس کو کتنی تنخواہ آفر کی جا رہی ہوتی ہے؟ 8,000 10,000 12,000 15,000۔ جتنے سال پڑھے ہو اتنے ہزار لے لو۔ یہ خواب لے کر اگر بچوں اور بچیوں کو پڑھانا ہے نا تو پھر روک دے، کوئی آج ہی کوئی ان کو ایسی سکل سکھائیں۔ میرا ایک دوست کینیڈا میں رہتا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ کینیڈا کے اندر اب یہ جو ملکی حالات دیکھ کر نا لوگ اپنے گھر بار بیچ کر، زیور بیچ کر بچوں کو باہر بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یار ملک چھوڑ دو، حالات کوئی نہیں ہے۔ وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے جی میں نے MA کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے MA کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی مہارت آتی ہے تو بتاؤ۔ یہاں کا پلمبر پاکستان کے PhD سے زیادہ باہر پیسہ کماتا ہے، الیکٹریشین باہر زیادہ پیسہ کماتا ہے، کارپینٹر باہر زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ اگر ہم پیسے کی خاطر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں تو مدارس کے اندر بچوں کو کوئی ایسی ایک سکل ہی سکھا دیں، سکولوں کے اندر بچوں کو کوئی ایسی ایک مہارت ہی سکھا دیں کہ میرا بچہ جو میرے پاس 13 سال پڑھا PG سے لے کر میٹرک تک، میں نے اس کو ایک 10ویں کے بعد رسید پکڑائی کہ لو بیٹا تمہاری میٹرک ہو گئی، تم نے 1200 میں سے 1170 نمبر لے لیے۔ آج اس کے والد کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہ معاشرے کے لیے بیکار ہے بچہ، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وہ بتاتا پھرے گا کہ میرے 1170 نمبر، میرے 1170 نمبر، نمبروں کا اچار ڈالنا ہے، کیا کریں گے؟ یہ سوچ تعلیم کے لحاظ سے مسجد، مدرسہ اور تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں غلط پیدا ہو گئی کہ صرف پڑھانا ہے۔ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو پہلی جماعت سے لے کر 14ویں تک اسلامیات بھی صرف اسکولوں میں پڑھائی ہے، سکھائی نہیں۔ 14ویں کلاس کا بچہ 14 سال اسلامیاتیں پڑھا ہوا، وہ والد کے جنازے میں کھڑا ہو کر دعائے جنازہ تو پڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ تو 14 والا ہے نا، یہاں پر 16 والوں کا حال بھی یہ ہے، PhD والے کا حال بھی یہ ہے۔ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا نہیں آتی، اس کو گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی، اس کو سواری کی دعا نہیں آتی، اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ وہ رونے پہ روئے جا رہا ہے کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، اس کی مغفرت کے لیے دعا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اس مصیدہ نظام تعلیم کا پروڈکشن ہے، یہ وہ پیداوار ہے جو ہم پیدا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، فرقے بھی بنتے رہیں گے، یہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ مجھے اللہ نے دونوں نظام تعلیم کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ میں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے جب BA کیا نا 1998 میں ایک سچی بات ممبر رسول پہ کھڑی ہو کے کہہ رہا ہوں، مولوی ازم برا لگتا تھا کہ یار یہ مولوی جو ہوتے ہیں، میں نے تو اپنے گاؤں کے مولویوں کو جمعرات کی روٹیاں لیتے دیکھا ہے نا، اور ہم خود لیتے رہے۔ یہ بھائی ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امام صاحب ہمیں روٹیاں لینے کے لیے ہمارے گھروں میں بھیجتے تھے جمعرات کی، کیا جمعرات ہے بھائی جاؤ، بلکہ جمعرات کیا روٹی ویسے لگی ہوتی تھی گھروں میں، دودھ لگا ہوتا تھا، روٹی لگی ہوتی تھی، ہم بھی لے آتے تھے۔ تو امام کا مقام میری نظر میں کہاں رہنا ہے؟ یہ تو روٹیاں لینے والا ہے۔ ہم نے تو اپنے اماموں کو ہاڑی سامنی میں وہ توڑا اپنی بغل میں لے کر اپنی تنخواہیں اکٹھی کرتے دیکھا ہے، مقام کہاں سے ہونا ہے؟ یہ سوسائٹی یہ دیکھتی ہے کہ بندہ فائنینشلی کتنا سٹرونگ ہے۔ اب یقین مانیے کوئی کتنا نیک ہوگا، نیک آدمی سے وقتی ظاہری مسکراہٹ دکھا کر آپ کسی کو تعارف کروائیں نا کہ یہ جی ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے، بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی کرتے کیا ہیں؟ یہ ایک مسجد کی امامت ان کے پاس ہے، وہ کہ اچھا جی السلام علیکم، وہ کہہ کر آگے نکل جائے گا۔ اس سے آگے ہی کوئی اسی کا بھائی، یہ جی ان کا بھائی ہے، اس نے BS کمپیوٹر سائنس کیا تھا، پاکستان ایٹامک انرجی میں جاب کرتا ہے، اچھا ماشاءاللہ، تو کتنے دنوں بعد چھٹی ہوتی ہے، کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اپنا کارڈ دیجیے گا، نمبر ہے تو مجھے دیجیے گا۔ سوچ ہی بندے کی بدل جاتی ہے اگلے کا سٹیٹس دیکھ کے۔ یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔
امام کی عزت صرف نکاح جنازہ ایسے معاملات میں لوگ کرتے ہیں کہ نکاح بھی امام پڑھائے جنازہ بھی امام پڑھائے، لیکن یقین مانیے آج کے اس جدید ترین دور کے اندر بھی لوگ دلی طور پر امام کی وہ عزت نہیں کرتے جو کسی سرکاری ملازم کی ہوتی ہے، حالانکہ امام کا رتبہ بڑا ہے۔ تو بھئی رتبہ اس کا اپنے لیے ہے۔ نبی کریم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ ایک صحابیہ کی دعا ہے، فوتگی ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایک اچھا متبادل لینے کے لیے ان کے خاوند جب فوت ہوئے نا تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس کا اچھا متبادل عطا کر دے۔ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، آپ سے ایک چیز چھن گئی ہے، کاروبار چلا گیا ہے، نوکری چلی گئی، کوئی پیسہ چلا گیا ہے، کثرت سے دعا پڑھے، اللہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، مجھے اس کا کوئی اچھا متبادل عطا فرما دے۔ دعائیں عربی میں یاد کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے، غربت سے۔ انگریز دور کے اندر نا انگریز اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا، یہ نہروں کی کھدائی ہو رہی تھی، وہ 8-10 جو کسان مزارے وغیرہ بیچارے وہ نہر میں سے مٹی نکال رہے تھے، تو وہ انگریزنی جو عورت تھی نا اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی جو کئی ہوتی ہے اس کے ٹپے بڑے دور دور پھینک رہا ہے، باقی بیچارے آرام سے مارتے ہیں، اس کے اندر زمین کے اندر ٹپا مارتے ہیں، تھوڑی سی مٹی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لگتے تو سارے ہم عمر ہیں، وہ جو ایک نوجوان ہے نا اس میں پاور بڑی ہے۔ تو انگریز کہتا ہے کہ اس کی جیب میں نا پیسے ہیں۔ اس نے کہا پیسوں کا کام سے کیا تعلق ہے، ویسے تو جسمانی طاقت چاہیے نا۔ اس نے کہا ابھی پتہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے ایک فوجی بھیجا کہ جاؤ اس لڑکے کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس واقعی کچھ پیسے تھے جو اس نے نا اپنی وہ چادر یا شلوار کے نیفے کے اندر دیے ہوئے تھے۔ اس نے فوجی کو کہا کہ اس سے پیسے لے لو۔ جب اس سے پیسے لے لیے نا تو جب وہ واپس گیا نا تو اس کی صورتحال بھی وہی تھے، وہ بیچارہ مایوسی کے ساتھ کئی مارے اور تھوڑی سی مٹی اٹھا کر پھینک دے۔ سوچ یہ آ رہی تھی کہ جو تھے یہ بھی گئے اور بھی نہیں ملنے۔ اس نے بلوا کر جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے نا سب کو پیسے دے دیے کہ لو یار کام کرو۔ سب کی سپیڈ میں فرق آ گیا۔ آپ یقین مانی، ہم کہتے ہیں نا عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، جمعہ پڑھو۔ آپ میں سے جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ آج اگر میرے گھر کا بل پے نہ ہوا تو شام کے وقت میٹر کاٹنے والوں نے آنا ہے۔ میں نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں، اس نے جمعہ کے دن نماز کے بعد کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگر میں آج پیسے نہیں پے کر پایا تو جمعہ کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے پر آ جائے گا، اس کو اس کی نماز میں سکون ہی نہیں آئے گا۔ وہ ہر وقت سوچے گا اللہ کے بارے میں، خیال اس کے ذہن میں وہ ان لوگوں کا آ رہا ہوگا جو اس کے دروازے پہ آنے ہیں۔ یہ مفلسی اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی کریم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ فائنینشلی لحاظ سے آج ہم کمزور نہیں ہیں صحابہ کے دور سے، جو صحابہ کے اوپر مالی آلات تھے ان سے ہم بہتر ہیں۔ اپنے گھر موجود ہیں، نہیں تو کرائے کے گھر موجود ہیں، اپنے کپڑے ہیں، ایک ایک چادر میں امیر المومنین ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ ملکی سروے کر کے دیکھیں کہ کتنی مایوسی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک ہی بات کہ ہر شخص کو دین بھی لازمی سیکھنا ہے اور ہر شخص کو دنیا کمانے کا طریقہ بھی لازمی سیکھنا ہے۔ جب کالج میں تھے سوچ یہ تھی کہ مولوی غلط ہیں اور ان کا دنیا میں تو کوئی حصہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف مسجد اور مدرسے تک محدود ہیں۔ تو اللہ نے، میں کہتا ہوں، وہ ایسی پکڑ کی کہ مدرسے میں جانا پڑ گیا۔ وہ جب مدرسے میں گئے تو وہاں پر جا کر سوچ یہ بدلی کہ یہ جتنے بھی اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں ان کا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی خاطر ذلیل ہوئے پھر رہے۔ یہ دونوں ایکسٹریم لیول کی سوچ ہے، نہ صرف دنیا کا ہو کے رہنا ہے نہ صرف دین کا ہو کے رہنا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام صرف مسیتڑ کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی زندگی مسجد میں ہی گزار دو۔ اسلام کہتا ہے کہ نکلو باہر، تجارت کرو اور اسلامی اصولوں کے مطابق کرو۔ کسی سے نوکری کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو پوری کرو، شام کو رزق حلال کما کر بچوں کے لیے لے آؤ۔ یہ اسلام مطالبہ کرتا ہے۔
اب اگر کمائی کا ذریعہ صرف مدرسے میں رکھا ہوا ہے نا کہ پڑھوں گا عالم بن جاؤں گا اور اس سے بڑی کمائیاں ہیں، لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ بھئی عام لوگوں کو تو بھوکا مرتے دیکھا ہے، مولوی تو بھوکے نہیں مرتے، یہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں، یہاں تک لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کمائی کا ذریعہ بنا کر دین کو سیکھا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، سکول کالج یونیورسٹی بدتمیزی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ بچوں کے معاملات بے حیائی کے ایسے معاملات ہیں کہ اللہ کی پناہ، آئے روز کبھی اکاڑا یونیورسٹی کے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں، کبھی بہاولپور یونیورسٹی کے، کبھی پنجاب یونیورسٹی کے، کبھی ہاسٹلز کے معاملات، بچوں کو لے کر نشے پہ لگ رہے ہیں بچے، آئس کا نشہ۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے یہ سنا ہوگا، وہ ڈاکٹر کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، 13 کروڑ روپے کی گاڑی اپنی پسندیدہ خاتون کو دینے کی خاطر سگے باپ کو قتل کیا اس نے۔ تربیت نہیں تھی۔ اگر بچے نے دین اور دنیا کو برابر رکھا ہوا ہوتا نا تو اس کو بڑا پتہ ہوتا کہ میں نے اپنے باپ کو کس مقام پر رکھنا ہے اور اپنے اہل خانہ کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، والدین اور بیوی اس خامند کو، اس بیٹے کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیتے ہیں، ہر کوئی اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ یہ میرا مانے، یہ میرا ہو کے رہ جائے۔ یہ کھینچا تانی اولاد کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ماں باپ کو بھی دین سیکھنا چاہیے تھا، اور اب سیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اب دین کہاں سے سیکھوں۔ دین تو سیکھا ہی بڑھاپوں میں گیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی کریم نے دین سکھایا ہے۔ قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی نا، تو 40 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ اس وقت کے صحابہ بوڑھے تھے، نبی کریم کی عمر اپنی جوانی سے بھی آگے بڑھ چکی تھی، دین اس وقت سیکھنا شروع کیا 63 سال تک۔ ہمارے بہانے ہوتے ہیں۔ ہر بچہ جو کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، والدین اس کی فکر کریں کہ میں ساتھ ساتھ اس کو دین کیسے سکھاؤں، یہ ضروری ہے۔ اور ہر بچہ، جس کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، والدین لازمی اس کی فکر کریں کہ میرا بچہ مدرسے کی تعلیم کو ذریعہ معاش بن کر نہ سیکھ رہا ہو کہ کل کو مجھے امامت ملنی ہے۔ اگر ان دونوں کو بیلنس کر لیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا یہ جو نسل نہیں آئے گی وہ ان مسلوں پہ کھڑے ہو کر خطبات جمعہ بھی دے گی، دکانداری بھی کرے گی، نوکریاں بھی ایمانداری کے ساتھ کرے گی، کاروبار زراعت بھی ایمانداری کے ساتھ کرے گی۔ اور اگر ہم نے دونوں فیلڈ کو الگ رکھا تو جو ادھر کے ہیں وہ ادھر ہی رہ جائیں گے، جو مدرسے کے وہ مدرسے کے اندر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمیں پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔